بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ بچوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے میر درد کی غزل کے چند اشعار کیے تھے۔ آج ہم شعر سوم کریں گے۔ دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ تو دید عدید سے مراد بچوں دیکھنا، ملنا، میل جول یا گفتگو کے معنی میں آتا ہے۔ اور جوں جو ہے بچوں یہ حرف تشبیہ ہے، تشبیہ کا استعمال کیا ہے شاعر نے اس شعر میں۔ اور شرر سے مراد بچوں آپ کو پتہ ہے چنگاری، یہ پہلے پڑھا ہوا ہے آپ کا لفظ، اور اس میں کوئی مشکل میننگز نہیں ہے۔ مفہوم دیکھیں گے، شاعر تحریر کرتا ہے کہ مختصر ملاقات کو غنیمت سمجھو، ورنہ موت کا ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر جو اہل نظر لوگ ہیں، جو ولی اللہ، جو درویش لوگ ہیں، ان سے مخاطب ہے، اور جو ہماری زندگی ہے اس کی بے ثباتی کا مضمون باندھ رہا ہے۔ یعنی بے ثباتی سے مراد ناپائیداری، عارضی چیز۔ ہماری زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر درویش لوگوں سے، اہل نظر لوگوں سے مخاطب ہے، اور زندگی کی بے ثباتی کا جو ہے وہ مضمون باندھ رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف جو ہے وہ مخلوقات بنائی ہیں، اور جن میں سے ہم انسان ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہیں۔ تو ہمارا آپس میں میل جول ہوتا رہتا ہے، معاشرتی حوالے سے، رشتہ داری کے حوالے سے، دوستی کے حوالے سے، یا کسی بھی حوالے سے ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ مذہبی حوالے سے ہم یا نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام کے ساتھ، اپنے نمازیوں کے ساتھ، یعنی مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف روابط جو ہے وہ ہمارے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا میل جول جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ کا کسی سے میل جول ہو جاتا ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، آپ اسے دیکھ لیتے ہیں، مل لیتے ہیں اپنے پیاروں کو، تو شاعر کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھو۔ یعنی جو موقع آپ کو مل چکا ہے اس کو آپ غنیمت سمجھیے، اس کو غنیمت جان لیجئے، ورنہ موت کا کیا بھروسہ ہے۔ موت کا شکنجہ جو ہے وہ تو آنا ہی ہے، جیسے قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے موت کا دن معین ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ جو تھوڑی سی ملاقات ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھیے۔ پھر دوسرے مصرعے میں شاعر جو ہے وہ تشبیہ کا استعمال کر رہا ہے۔ شاعر ہماری زندگی کو چنگاری کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ شاعر ہماری زندگی کو ایک چنگاری کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ عزیز طلبہ، جب لکڑی کی آگ جل رہی ہو تو اس سے چنگاری جو ہے وہ اڑتی ہے، تو وہ جو آگ جلتی ہے تو اس سے چنگاری جو ہے وہ اڑتی ہے، تو وہ بچوں چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، اس کو کوئی دوام نہیں ہوتا، اس کی کوئی ہمیشگی نہیں ہوتی، وہ چند سیکنڈ کے لیے ابھرتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اسی طرح ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، جیسے ایک چنگاری جلتی ہے اور سیکنڈ کے بھی کم حصے میں وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے اے درویش لوگو، اے اللہ کے نیک لوگو، اگر جو ملاقات ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت سمجھو، ورنہ ہماری زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، کب موت آ جائے۔ تو اس حوالے سے موت کا کوئی شعر آپ لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور چنگاری کی جو بات ہوئی ہے، اچانک مر جائیں گے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس حوالے سے بھی یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے۔ تو مختصر یہ کہ شاعر کہتا ہے
شاعر کا نقطہ نظر یہ ہے، شاعر کا فلسفہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے جو تھوڑی دیر ملاقات ہو جاتی ہے، روابط ہو جاتے ہیں، تو ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب موت کا فرشتہ جو ہے ہمیں دبوچ لے، اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ رکھنے چاہیے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر سے مراد بچوں یہاں پہ نکمے لوگ، سست لوگ، کاہل لوگ، اور اہل ہنر سے مراد ماہر لوگ، محنتی لوگ، قابل لوگ۔ منہ پہ چڑھنا مراد طنز کرنا یہاں پہ مراد ہے، باتیں کرنا مختلف قسم کی، نیچا دکھانا۔ جی سے اتر جاتے ہیں، ایک محاورہ استعمال کیا ہے، دل سے اتر جانا، یعنی جو محبت کا عنصر ہوتا ہے اس کا ختم ہو جانا۔ تو بچوں مفہوم دیکھیں گے، شاعر کہتا ہے نکمے اور نااہل لوگ اہل ہنر پر طنز کرتے تو ہیں لیکن خود ہی بے عزت ہو جاتے ہیں، خود ہی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر اہل ہنر اور نکمے لوگوں میں جو فرق ہوتا ہے اس کے مابین جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، ان کا آپس میں موازنہ کر رہا ہے۔ شاعر تحریر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حسد کا مادہ پایا جاتا ہے، کچھ لوگ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، جو اہل ہنر لوگ ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، لیکن جو سست اور نکمے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ پھر اتنی محنت کرتے ہیں، تو وہ ان کے برابر نہیں پہنچ پاتے۔ تو جب بچوں وہ ان کے برابر نہیں پہنچ پاتے تو وہ ان پر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن شاعر کہتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جو نکمے لوگ ہیں وہ ایسی بات کریں گے، اگر نااہل قسم کے لوگ ہیں ایسی بات کریں گے تو وہ خود ہی بے عزت ہو جائیں گے، خود ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے، کیونکہ بچوں معاشرہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ بہت سیانہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بچوں، میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں ایک عام سا اردو کا ٹیچر ہوں، اگر میں کہوں جی علامہ اقبال کیا شاعر ہے، میں تو بہت بڑا شاعر ہوں، تو آپ کے دل میں جو میرے لیے تھوڑی بہت عزت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی کہ دیکھیں استاد کیا بات کر رہے ہیں، علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہیں اور ہمارے استاد ایک یعنی عام سے استاد ہیں اور شاعری بھی کوئی خاص نہیں ہے، علامہ اقبال کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو اگر میں اقبال کے بارے میں کلاس میں ایسی کوئی بات کروں گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ استاد جو ہے وہ 2 نمبری کر رہا ہے، علامہ اقبال کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں اہل ہنر لوگ جب اپنے کمالات میں آگے نکل جاتے ہیں تو جو نکمے لوگ، جو کاہل لوگ ہوتے ہیں ان پر باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، علم والے اور جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، کمال ہے ضد بے کمالی، نہیں ملاپ ان میں حرف گیرو۔ کمال ہے ضد بے کمالی، نہیں ملاپ ان میں حرف گیرو، جو ہم پہ کچھ چوٹ کیجئے گا آپ بیجا نہ کیجئے گا۔ یعنی جب اہل ہنر لوگ پر طنز کیا جاتا ہے، ان پر طنز کر رہے ہوتے ہیں نکمے لوگ، تو معاشرہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو معاشرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایسے باتیں کر رہے ہیں، ان میں تو کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ تو جب وہ نکمے لوگ اہل ہنر لوگوں پر طنز کرتے ہیں تو معاشرے کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ خود ہی معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مفہوم بچوں اس شعر کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم میر درد کا زمانہ دیکھیں تو برِ صغیر میں بدامنی انتشار پھیلا ہوا تھا، تو اس میں جو نااہل لوگ تھے وہ ایسے شیخ چلی کی طرح بڑھے مارنا اور جو اہل لوگ تھے ان کو راستے سے ہٹا دینا اور خود آگے آ جانا۔
تو اس طریقے کا کچھ کام تھا۔ مغل حکومت میں بھی اس طرح کے جو ہے کچھ لوگ جو ہے شاہی محل میں داخل ہو چکے تھے اور ان کے اندر قابلیت نہیں تھی، اور جن لوگوں میں قابلیت پائی جاتی تھی ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح پھر ایسا جب کام ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے جیسے مغل حکومت کے ساتھ ہوا۔ تو وہی بات شاعر کہہ رہا ہے کہ جو ہنر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو فن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، علم رکھنے والے جو قابل لوگ ہوتے ہیں، جو بے ہنر لوگ ہیں، جو نکمے لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان پہ باتیں کرتے تو ہیں لیکن وہ خود معاشرے میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اوکے بچوں، انشاءاللہ بقیہ اشعار جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔